کو بغور سماعت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مشفق و مہربان بڑے بھائی شاعر ملک ہندوستان شریف اختر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام تو ہو گیا، چاہتے تو چلے جاتے قیام گاہ پہ آرام کرنے کے لیے، لیکن یہ صرف مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ میں حضرت کی محبتوں کو تعویذ کی طرح پہن کر مظفر شاہ بارسی کے ایک دو شعر پڑھتا ہوں، ترنم کے ساتھ۔ میرے پاس اچھی آواز تو نہیں، لیکن شاید آپ کو اچھی لگ جائے۔ میرے پاس اچھی آواز تو ہے نہیں، لیکن اگر آپ محبت سے سماعت کر لیں تو میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ بزرگوں کی شاعری ذرا دھیان سے سنا کریں۔ میں نے بہت پہلے پیر نصیر الدین نصیر کی شاعری کو بھی پڑھا تھا، لیکن آج میں مظفر شاہ بارسی کی کچھ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں، محبتوں سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ میں سنجیدگی سے پڑھ رہا ہوں، آپ سنجیدگی سے سن لیجیے۔ آپ بہت بول لیے ہیں، اب آپ صرف سن لیں دھیان سے، کیونکہ نعت کا جو تصدق ہے اس کو پامال نہ ہونے دے، بس آپ محبتوں کے ساتھ سنیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے۔ میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے۔ میری ہر میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ میرے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، میں شریف بھائی کی محبتوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی
رحمت للعالمین پر میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر میں صدقے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت اچھی حضرت جو پہلے میں نے شعر پڑھ دیا شریف بھائی کہہ رہے ہیں اس شعر کو دوبارہ پڑھ دیجیے آپ حضرات سننا چاہتے ہیں حالانکہ میرا کام نعت پڑھنا ہے نہیں مجھے تو تقریر کرنا ہے لیکن یہ کبھی کبھی محبتیں ہوتی ہیں جو بزرگوں کا کلام پڑھتے ہوئے اچھا لگتا ہے اگر بزرگ کا کلام سمجھ میں نہ آئے تب بھی آپ جھوما کرو جیسے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کوئی جواب نہیں جیسے کہ ان کے شہزادے مفتی اعظم ہند کی شاعری کا کوئی جواب نہیں جیسے کہ مرشد گرامی تاج الشریعہ کی شاعری کا کوئی جواب نہیں جیسے کہ پاکستان کے پیر نصیر الدین نصیر کی شاعری کا کوئی جواب نہیں جیسے کہ بیدم شاہ بارسی کی شاعری کا کوئی جواب نہیں جیسے کہ چراغ دہلوی کی شاعری کا کوئی جواب نہیں جیسے کہ مرزا غالب کی شاعری کا کوئی جواب نہیں اسی طریقے سے مظفر شاہ بارسی کی شاعری کا بھی کوئی جواب نہیں یہ وہی مظفر شاہ بارسی ہیں جنہوں نے ایک مقام پہ کہا تھا ایمان کا ظہور تمنائے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ اپنی تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی مانگے وہ اور کیا جسے مل جائیں مصطفیٰ مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ میں دوبارہ شعر پڑھتا ہوں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ملاحظہ کر لیں محبتوں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں ایک اور شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ آپ نے دیکھا ہے دور حاضر میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو اس کی آواز کو بلند نہیں کیا جاتا ہے وہ بارہا اپنے سر کو پٹک پٹک کے مر جائے لیکن اس کی آواز کو بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی گاؤں کا رئیس آواز کو بلند کرے تو اس کو اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے پہ پہنچ جاتا ہے کسی نے تو کہا تھا کہ سگا بھتیجا سگا بھانجا سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ اور پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے تو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ لیکن میرے سرکار غریب کی بھی آواز اتنی ہی سنتے ہیں اور امیر کی آواز بھی اتنی ہی سنتے ہیں میں شعر میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی اہل تخت رئیس لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے بادشاہ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے سماعت کریں کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے
فقیروں کی صدائیں بھی میرے سرکار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی میرے سرکار سنتے ہیں۔ اور مکتے میں کیا فرماتے ہیں مظفر شاہ بارسی، ملاحظہ فرمائیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے میرے بھی وہ اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے میرے بھی وہ اشعار سنتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سلمان ساؤنڈ سسٹم کا جواب نہیں ہے، لیکن اب میں تقریر کرنے لگا ہوں تو سلمان بھائی ایکو کو بالکل کم کر لیں اور آواز کو باقی رکھیں جتنی ہے، لیکن ایکو کم کر لیں آپ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں، اب بالکل آپ پٹری پہ آ جائیے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور دیکھیں علماء کرام کی موجودگی میں، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو نبی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سونٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سونٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ آپ سب جانتے ہو میرا رب خالق کائنات ہے، اس کے بے شمار نام ہیں، لیکن تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام لفظ اللہ ہے۔ جب میرے رب کو کوئی اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو میرے رب کو اپنے بندوں پہ پیار آ جاتا ہے، جب میرے رب کو کوئی اللہ کہتا ہے تو میرے رب کی رحمتیں بندے پہ مہربان ہونے لگتی ہیں۔ آئیے سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے پروردگار عالم نے بے شمار شہروں کو بنایا ہے، لیکن تمام شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر شہر مکہ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار پہاڑوں کو بنایا ہے، لیکن تمام پہاڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ احد پہاڑ کو فرمایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار سواریوں کو بنایا ہے، لیکن تمام سواریوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ سواری براق کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں، لیکن تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن جمعے کے دن کو بنایا ہے۔
میرے پروردگار عالم نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ رمضان المبارک کا بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے ان گنت بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ جبریل امین کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے تقریباً 104 کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا ہے، لیکن تمام کتابوں اور صحیفوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب قرآن مقدس کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کو بنایا ہے۔ اور تمام انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد اگر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ قیمتی کسی چیز کو بنایا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی گروہ کو بنایا ہے، تو وہ رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے۔ اور رسولوں کی جماعت میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے، عبداللہ کے لخت جگر کو بنایا ہے، رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، یہاں سے ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے، یہاں سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، یہاں سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے۔ پتا چل گیا مسلمانوں کہ میرے نبی زمین سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ آسمان سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ سورج سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ چاند سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ ستاروں سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ بحروبر سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ خشکوتر سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ لوح و قلم سے زیادہ بہتر ہیں، میرے مصطفیٰ عرش و کرسی سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد میں میرے سامنے کسی ایک ایسے شخص کو کھڑا کیجئے گا کہ جس سے سب محبت کرتے ہو، جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو۔ آپ امریکہ کے ٹرمپ کو لے لیجئے گا، اگر اس سے محبت کرنے والے لوگ مل جائیں گے تو اس سے عداوت کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ اپنے ہندوستان کے وزیر اعظم کو لے لیجئے گا، اگر اس کو فالو کرنے والے لوگ ملیں گے تو اس کو اگنور کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ اپنے اتر پردیش کے سی ایم کو لے لیجئے گا، اگر اسے لائک کرنے والے لوگ ملیں گے تو اس کو ان لائک کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو لے لیجئے گا، اگر آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ کی بستی کے اندر رہتے ہیں تو آپ سے دشمنی رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہوں گے۔ میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، اگر مجھ سے محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں تو مجھ سے بغض و کینہ رکھ کے اپنے دل کے اندر رہ کر کے زندگی گزر بسر کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ جہاں پر پرویز بھائی سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے، وہیں پہ ان سے بغض اور کینہ کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ لیکن آئیے کائنات گیتی کے ذرے ذرے کا سروے کرنے کے بعد سمر نسبی کو کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جس سے سب محبت کرتے ہو، زمین جس سے محبت کرتی ہو، آسمان جس سے محبت کرتا ہو، چاند جس سے محبت کرتا ہو، سورج جس سے محبت کرتا ہو، ستارے جس سے محبت کرتے ہو، انجمن جس سے محبت کرتی ہو، خوشبو جس سے محبت کرتی ہو، بلبل جس سے محبت کرتی ہو۔ اگر کوئی ایسی ذات ہے تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ذات وہی ذات ہے جو 1450 برس پہلے مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہو رہی تھی تو پوری دنیا بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ سمر نسبی کی زبان سے مت سنیے گا بلکہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کے مظہر، بریلی کے تاج محل، بریلی کے قطب مینار اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے گا۔ جب 1450 برس پہلے وہ ذات پیدا ہو رہی تھی تو پوری دنیا پکار رہی تھی۔ کیا پکار رہی تھی؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سمر رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کے آمد کی دین ہے۔ جب تک میرے مصطفیٰ زمین پہ نہیں آئے تھے ہماری اوقات کیا تھی؟ سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں۔ جب تک میرے مصطفیٰ زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے ہماری اوقات کیا تھی؟ میں آپ کے سامنے آئینے کی شکل میں آپ کی صورت دکھانا چاہتا ہوں۔
جب تک میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے ہم کبھی چاند کے سامنے جھکا کرتے تھے, چاند کو سجدہ کیا کرتے تھے. ہم نے سورج کو دیکھا تو اسے سجدہ کر لیا, ہم نے بارش کے قطروں کو برستے ہوئے دیکھا تو اس کی پرستش کرنے لگے. اگر ہم دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا کرتے تھے تو اس کی پوجا پرستش بندگی کرنے لگتے تھے. لیکن کبھی ہم پتھروں کو دیکھا کرتے تھے تو پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے. جب تک میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے یہ ہمارا حال تھا. جب میرے مصطفیٰ زمین پہ آ گئے, جب میرے مصطفیٰ کا وجود ہو گیا, جب میرے مصطفیٰ کی پیدائش ہو گئی, جب میرے مصطفیٰ کا جنم ہو گیا, میرے مصطفیٰ نے نسل انسانیت کو جب دیکھا کہ یہ کبھی سورج کے آگے جھک رہی ہے, کبھی چاند کے آگے جھک رہی ہے, تو میرے آقا نے فرما دیا انسان تو صرف انسان نہیں ہے بلکہ جب میرے مصطفیٰ زمین پہ آ گئے تو انسان کو حضرت انسان بنا دیا. اور میرے مصطفیٰ نے جب سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میرے